معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج اتوار کا دن ہے، آپ کو معلوم ہے اتوار کے دن میں آپ کو کچھ بیماریوں کے حوالے سے بتاتا ہوں، کچھ ٹوٹکے بتاتا ہوں اور تھوڑی سی جنرل نالج اور یہ کرنٹ افیئر پہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں which is related with the country globally۔ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ بہت بول چکا ہوں۔ اب دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا دکھاتا ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ اب چونکہ کل تو ویسے بھی سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم بھی ہے، تو دیکھیں وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ذات مقدسہ کے صدقے اور ان کی قربانیوں کے صدقے اور ان کی اس جو آپ نے اللہ کی خاطر اپنی جانیں کو سپرد اللہ کیا اور جام شہادت نوش فرمایا، آپ سر فہرست دشمن ہے وہ انڈیا، اور ابھی آپ نے دیکھی اس کی حرکت جو ان کی سب میرین پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کر رہی تھی اور گھسنے کی کوشش کی تھی، لیکن الحمدللہ ہماری پاک نیوی نے اس کو ناکام بنایا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ دیکھیں ہماری بدقسمتی تھوڑی سی یہ ہو گئی کہ ہمارا پڑوسی اور ہمارا دشمن جو ہے وہ بڑا کمزرف اور کمینہ ہے۔ ابھی یہ اور بھی کچھ کریں گے، ابھی میں نیکسٹ ایئر کی آپ کو بتاؤں گا جو دنیا میں چیزیں ہونے والی ہیں اگر اللہ کو منظور ہوا تو۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ، میں تو نام لیتا ہوں، مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، میں نے آپ کو نظر ہی آ رہا ہے، میں نے کہا تھا انڈیا اور اس کا خصوصاً دست راست ہوگا اس میں اسرائیل 3,500-4 ہزار میل دور بیٹھا ہوا ہے، یہاں اس کو اپنے کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ کہ ایک اسلامک اسٹیٹ جو کہ نیوکلیئر پاور رکھتی ہے وہ ان کو کھلا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، انگلینڈ اور اس کے ساتھ یہ جو ہمارا دوسرا اسلامی پڑوسی، اس کو شرم آنی چاہیے، افغانستان جو ان کا اعلی کار بن رہا ہے۔ لیکن بات میں ایک چیز جانتا ہوں، اگر میں کسی کے گھر میں آگ لگاتا ہوں پڑوس میں اپنے، خدا نہ کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے اس کی تپش اور اس کا دھواں مجھ تک نہ پہنچے۔ تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے لیکن پہنچتا ضرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے انشاءاللہ ان دشمنوں کی ریشہ دوانیاں اور ان کے جو حرکات ہیں ان سے پاکستان کو محفوظ رکھے گا۔ اور وقت دیکھیں تیزی سے اسی طرف جا رہا ہے جو چیزیں ہونی ہیں، جانتا تو اللہ ہے لیکن ایک علمی اندازہ کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ میں تو ایک انسان ہوں، اپنے علم کے حوالے سے اپنے مالک و خالق کے بنائے ہوئے سسٹم کے تحت جو میں پاسبلٹیز دیکھتا ہوں وہ بول دیتا ہوں، کہتا ہوں اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ ہو جائے گا، اور اگر اللہ کو منظور نہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ اس میں نہ میرا کوئی اختیار ہے، نہ میرا کوئی آرڈر ہے، نہ میری کوئی خواہش ہے، کیونکہ اگر خواہش کے اوپر انسان کی قسمتیں چلتی تو دنیا کا ہر آدمی اور ہر اسٹرالوجر اپنی قسمت کو سب سے اچھے دنیا کی کر لیتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم بنایا ہے کہ جس سے آپ ایک رہنمائی، ایک گائیڈنس لے سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یہاں پہ ذرا سا بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان ستاروں کے تابع ہو گئے یا وہ ستارے آپ پہ حکمرانی کریں، نہ، غلط۔ میرے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس ستارے میں یہ تاثیر پیدا کی ہوئی ہے کہ جب رب چاہے گا تو اس کے یہ اثرات ہوں گے، یہ چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، اور وہ رب کا اختیار ہے اور کسی کا اختیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابھی دیکھیں آپ جو سپر مون ہوا تھا تو میں نے اس پہ بیپر پہ بھی دیا تھا، میرے خیال میں ARY پہ، اس میں کچھ باتیں چلی تھی، وہ کچھ تھوڑے سا فٹیچ کا پرابلم ہو گیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا اس میں کہ یہ دنیا میں بڑے چیزوں کی تبدیلی ہوگی، انقلابات آئیں گے کئی ملکوں کے اندر، اور عجیب چیزیں ہوں گی، کہیں پہ بارش، کہیں پہ زلزلے، کہیں پہ کچھ، اور یہ ہر جگہ، یہ نہیں کہ خالی پاکستان، دنیا کے ہر خطے میں وہاں کے حساب سے تبدیلیاں ہوں گی۔ اب دیکھیں لوگ بولتے ہیں، بہت سارے لوگ سوال کریں گے کہ یہ سب یہاں کیوں ہوتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج میں ایک بڑی نالج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو غور سے سنیے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو کس برج میں رہا ہے، تو جس برج میں ہوتا ہے وہ برج اس ملک کے لیے کون سا گھر ہے اور اس کے لیے کون سے منصوبات ہیں، اس کے حوالے سے پھر پریڈکشن دی جاتی ہے۔ یہ جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ اصل تو کمال وہی ہے اللہ کا، جو اللہ تعالیٰ آپ کے کسی کے ذہن میں اگر اس کے ادراک میں یہ چیز پیدا کر دے یا یہ عنصر پیدا کر دے،
ये लैपटॉप और ये प्लानिटरी पोजीशन ये तो आप 10,000 लोगों के सामने रख दें, लेकिन बात ये कि उसको पढ़ना, फिर उसको पढ़ के उसको अल्लाह के हुक्म से उसके हिसाब से उसको इंटरप्रेट करना, वो असल काम है कि आप उस बात की गम्माज़ी और निशानदेही किस तरह करेंगे। और देखें, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, आप एक छोटा सा फार्मूला दे रहा हूँ आपको। दुनिया में हर आदमी पैसे के पीछे भागता है, शोहरत के पीछे भागता है, ये नेचुरल फिनोमिना है और एक इंसानी फितरत का एक तकाजा होता है कि हर आदमी चाहता है मैं शोहरत पालूँ, मैं इज़्ज़त पालूँ, मैं दौलत पालूँ, मैक्सिमम दौलत मुझे मिल जाए। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा आइडिया देता हूँ कि बड़ा आसान है, अगर करने पे आए आप तो आप देखिएगा किस तरह ज़िंदगी, किस्मत का अपनी जगह दखल है, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप लोहार हो, चाहे आप कॉपलर हो, मोची हो, उर्दू में जिसे कहते हैं, चाहे आप मोची हो, चाहे आप लोहार हो, चाहे आप सुनार हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे आप पामिस्ट हो, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में हो, आप उसके स्पेशलिस्ट बन जाए और कोशिश करें कि अपने काम के अंदर अल्लाह ताला के हुक्म से और पंचतन पाक के सदक़े अल्लाह ताला आप में एक इनफरादियत पैदा कर दे। जब आप अपने काम को अपनी ज़िंदगी का पैशन बना लेंगे और उसकी स्पेशलिटी हासिल करें, मैं कहता हूँ किसी भी फील्ड में, एक्टर हैं तो एक्टर के लिए आप बन जाएं, अगर आप डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम का नंबर 1 और स्पेशलिस्ट बनने की आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। उसका नतीजा देना, कैसा देना, कब देना, ये मेरे रब का इख्तियार है। तो ये आप कोशिश करें, जब आप किसी भी फील्ड में अपने आप को मनवा लेंगे तो आप देखिए खुद ब खुद ज़माना आपके पीछे घूमने लगेगा। इस बात को करके देखिएगा और आजमा के देखिएगा। और अगर आप नॉर्मल उसमें चलना चाहते हैं, खाली मशहूर होना चाहते हैं, या खाली आप ये चाहते हैं कि थोड़ा नाम बन जाए, तो फिर तो वो आदमी सतह पे रहता है, वो सरफेस पे होता है और वो बड़ी सतही किस्म की चीज़ें मिलती हैं। ज़िंदगी में आप गौर कीजिएगा, दुनिया में जितने भी बड़े लोग, बड़े नाम आए, उन्होंने अपनी अपनी फील्ड के अंदर दर्जाए कमाल के ऊपर पहुँचे तो फिर वो मुमताज़ हुए। तो ये सिंपल फार्मूला है, इसको पेश नज़र रखें, अल्लाह ताला खुद ब खुद आप पे करम कर देगा। अपने काम के साथ इंसाफ करें और बेईमानी ना करें। जो ये लोग करते हैं ना, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। आपने देखा होगा, खाली डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ये कर दो, नहीं, झूठ है, गुमराही है, बेकार है। नामों के ऊपर कर दो, बेकार, बकवास। जब आप एक काम कर रहे हैं तो उस काम के तकाजे पूरे करें। अनटिल अनलेस वो तकाजे पूरे नहीं होंगे, जब सर्जन के पास औजार पूरे नहीं होंगे, इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, तो वो ऑपरेशन कैसे करेगा? फिर वो टामक टोइयाँ हो रही होती हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये एक छोटी सी दफ़ा फिर खुश आमदेद हुमायूं महबूब की तरफ से। एक चीज़ हमारे मुल्क के अंदर, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर, कुछ लापरवाहियाँ, कुछ हुकूमती तकाज़े पूरे ना होना की वजह से साफ़ पानी मैसर नहीं होता, लोग बार्बर शॉप पे हजाम या नाई के पास जाते हैं, ब्लेड उस तरह वही लगवा लेते हैं और बेचारे, जिसे कहते हैं ना चाहते हुए और ना दानिस्तगी में, वो एक बड़े मुज़ी मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं और वो मर्ज़ कहलाता है हेपेटाइटिस, जिसे आप, जो कि जिगर से, लीवर से रिलेटेड होता है। और लीवर का इतना प्रॉब्लम फैला है ये, जिसका सबसे बड़ा रीज़न पानी है, साफ़ और पीने का पानी का सही हुसूल ना होना। तो जिगर के अमराज बढ़ रहे हैं, जिगर में प्रॉब्लम भी बहुत हो रहे हैं। तो एक मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ, करके देखिए। और जिगर के लिए जो कुरान पाक की सूरा है, अक्सीर सूरा, ये पढ़ के इलाज कीजिए। अपना जो इलाज आपका तिबी इलाज है, जो आपका दुनियावी इलाज है, वो ज़रूर करें, उसके साथ ये करें। और अगर आप मरीज़ नहीं है तो आइंदा के लिए एक प्रिकॉशन लें, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने लीवर को परफेक्ट रखने के लिए आप ये काम करें। एक मैं आपको दे रहा हूँ, ये अल्लाह आपका भला करे। हमारे यहाँ
پنساریوں کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، بڑی آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے، اجوائن، جس کو ہم کہتے ہیں اجوائن لے لیں، 10-15 گرام اجوائن لے لیجئے، اور اس اجوائن کو آپ 1 گلاس پانی میں جو ہے 5 منٹ کے لیے گرم کر لیجئے، 5 منٹ گرم کر لیجئے اجوائن کو۔ اچھا، اس کے بعد اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے 6 قطرے 6 ڈراپس کلونجی کے تیل کے وہ ڈال دیجئے، کلونجی کے تیل ڈال دیجئے، تھوڑے سے اس میں کاسنی، ایک پھول ہوتے ہیں کاسنی کے پھول، یہ بھی مل جاتے ہیں، 5-6 کاسنی کے پھول لیں، اسی پانی میں ڈال دیجئے۔ مثلا جب آپ نے اجوائن کو پانی میں گرم کر لیا، اس کے بعد اس کو کسی بھی برتن میں ڈال لیا، تو اس کے بعد آپ نے اس میں 6 قطرے کلونجی آئل کے ڈال لیں، اور اس کے بعد آپ نے اس میں کاسنی کے 5-6 پھول ڈال دیجئے گا، اور 5-6 پتیاں یا 10 پتیاں، وہ اگر زیادہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، 10-15 پتیاں تازہ پودینے کی وہ ڈال دیجئے۔ اور اس کے بعد اس پانی میں ایک خیال آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ اگر یہ چیز ہو گئی، اس کے اوپر سن لائٹ کی ہلکی سی بھی وہ پڑ گئی نا، تو سمجھ لیں وہ زیرو ہو جائے گی چیز۔ یہی تو ان چیزوں میں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے اس پانی کو ڈھانپ کے، مثلا ڈھانپ کے شیشے کا گلاس ہو، اس میں آپ نے اس کو کسی سائے کی جگہ پہ رکھ دیں، اور جب رات ہو تو رات کو آپ نے اس کو، جہاں آج اوس تو پڑتی ہے نا جسے ڈو کہتے ہیں، اوس کے اندر رکھ دیا، یعنی اوپر جالی لگا دی یا کوئی ایسی چیز رکھ دی شیشے کے گلاس میں، اور وہ پانی رکھ دیا، اور اس سے پہلے کہ سورج نکلے اس کو لے آئیے، اس کو چھانیے، چائے کی پتی جس سے ہم چھانتے ہیں، چھنی سے چھانے اس کو، اور اس کے اوپر اول و آخر درود ابراہیمی، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ لیجئے، اس پہ پھونکیے، اور جب آپ اس پہ پھونکیں اس کے بعد نہار منہ وہ پی لیں، آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں، اپنا LFT کرا لیں پہلے علاج شروع کرنے سے پہلے، اور 40 دن کے بعد اپنا LFT کرا لیجئے گا، فرق دیکھ لیجئے گا، اگر فرق آئے تو میری حق میں دعا کر دیجئے گا، اور سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے گا۔ یہ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا جگر پرفیکٹ رہے گا اللہ کے حکم سے۔ من جانب، دیکھیں موت کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں، موت تو رب العزت کی طرف سے لکھی بھی ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، جو وقت اللہ نے لکھ دیا۔ اور اتنی بڑی میں آپ کو ایک حدیث بتا رہا ہوں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ایک مرتبہ آپ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درازی عمر کے لیے دعا کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا عائشہ تم اپنی دعا کو ضائع کر رہی ہو، یہ بیکار دعا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ نے لوح قلم پہ تقدیر پہ میں میری جو عمر، جو سال، جو مہینے لکھ دی وہ تو وہی رہیں گے، ہاں اگر دعا کرنی ہوئے تو یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دے، اور برکت اس کے اندر جب موجود ہوگی تو وہ خود بخود زندگی کا اسپین جو ہے لمبا ہو جائے گا۔ تو برکت کے اللہ تعالیٰ کسی کی بھی عمر اپنی یا کسی کی بھی عمر کے لیے دعا مانگے تو اس میں برکت کی دعا مانگے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ تو ہونا ہے، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ عمر کا نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، موت کا جو وقت مقرر ہے، ملک الموت اللہ کے حکم سے روح قبض کرنے آ جائیں گے، اور یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ پہلے تو ملک الموت سامنے آ کے روح قبض کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے لوگ جو ہے قصص الانبیاء میں لکھا ہوا ہے، بڑا مزے کا واقعہ ہے کہ اچھا ہے آپ کی نالج بڑھے گی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو میں نے پڑھا ہے کہ ملک الموت گئے سامنے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں فلاں ہوں، ملک الموت ہوں۔ تو آپ نے غصے میں ایک جسے کہتے ہیں، آپ یہ کہہ لیں ہاتھ مارا یا تماچا مارا، ایسا کچھ میں نے پڑھا، تو آنکھ کے اوپر لگا، تو آپ نے اللہ کے حضور میں یہ فرمایا کہ اے رب العزت اگر وہ تیرے نبی نہ ہوتے تو پھر میں بتاتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان کو کہو
کہ ایک گائے کے اوپر، بچھڑے کے اوپر ہاتھ پھیریں، جتنی ان کی مشت میں بال آئیں گے اتنی سال ان کی عمر میں بڑھا دوں گا۔ تو آپ گئے، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کا اس کے بعد بھی موت نے تو آنا ہے، موت سے مبرہ کوئی نہیں ہے، اور موت ہر صورت میں آ کے پکڑے گی، کیونکہ میرا ایمان یہ کہ اگر موت کائنات میں کسی کے لیے ٹل سکتی تھی یا کسی کے لیے ختم ہو سکتی تھی موت، تو وہ میں ایک ہستی تھے، آقا میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کے لیے رب العزت یہ ٹال سکتا تھا۔ لیکن آپ نے تو خیر لبیک کا، ظاہر ہے اپنے رب کے پاس جانے کا خواہش مند آپ سے زیادہ کون ہوگا۔ اور یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے رخصت کا وقت جب قریب آ رہا تھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام داخل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الموت باہر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ حکم دیں گے تو وہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے اندر داخل ہوں گے، اور اگر آپ منع فرما دیں گے تو یہیں سے لوٹ جائیں گے، اور کائنات میں آپ پہلے اور آخری انسان ہیں جس سے ملک الموت اجازت طلب کر رہا ہے۔ آپ سے پہلے نہ کسی سے اجازت طلب کی گئی، نہ آپ کے بعد کسی سے کی جائے گی۔ تو آپ نے تو فرمایا کہ میں تو اپنے رب، اپنے رفیق اعلیٰ کی جانب جانا چاہتا ہوں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ موت نہیں ٹلتی، مگر کوالٹی آف لائف، زندگی کی طریقہ رہن سہن اور جسمانی طور پر صحت کے حوالے سے آپ بہتر رہیں گے اگر آپ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ میں۔ اچھا، یہ میں نے آپ سے اچھی خاصی آپ کو کوشش کی ہے معلومات بھی دے سکوں اور آپ کو جگر کے لیے بتایا۔ اب ایک چونکہ میرا پروگرام اللہ کے حکم سے کیونکہ فیمیل اورینٹڈ ہے اور خواتین بہت ذوق و شوق سے دیکھتی ہیں، اور خواتین مجھ سے عموماً عرض کرتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ دیکھیں کاسمیٹک کے اوپر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن وہ چیز کا حصول نہیں ہوتا۔ مصنوعی چیزوں سے آپ وقتی طور پر تو تھوڑی سی چیزیں پیدا کر لیں گے اپنے اندر، لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی، دیر پا نہیں ہوتی۔ اور جب آپ یہ ہربس کے اوپر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ قرآن پاک کی آمیزش کر لیتے ہیں تو پھر تو اللہ کا ویسے ہی کرم ہو جانا ہے۔ تو ایک چہرے پہ گلو لانے کے لیے، چہرے پہ جھائیاں ہو جاتی ہیں، چہرے پہ نشانات رہ جاتے ہیں، چہرے پہ ایک رونق نہیں ہوتی، اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، بہت آسان، بڑی ارزاں اور بہت آسانی سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ملتانی مٹی ہوتی ہے، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کچھ لوگ تو پہلے بوڑھی امائیں جو ہوتی تھی وہ چباتی بھی تھی، وہ غلط ہے کیونکہ یہ پیٹ میں پتھری پیدا کرتی ہے۔ لیکن اسی چیز کو اگر دوسرے استعمال میں ملتانی مٹی میں 1 ٹیبل اسپون ڈالیں، اس کے بعد اس میں 1 ٹیبل اسپون آپ ڈالیں بادام کا تیل، اور اس کے بعد اس کو آٹے کی طرح، یعنی جیسے ہوتا ہے نا لیپ بنانے کے لیے، اس میں آپ ڈال دیں تھوڑا سا گائے یا بکری کا دودھ۔ یہ جو بھینس کا دودھ آتا ہے یہ مت ڈالیے گا، اس کی تاثیر علیحدہ ہے۔ گائے یا بکری کا دودھ یہ ڈالیے، اس کا لیپ بنا لیجئے، اور اس کے بعد مثلا آپ اس کو کئی دنوں تک استعمال کیجیے گا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے آپ کے چہرے کے اوپر تازگی، رونق مستقل رہے اور بڑے لمبے عرصے رہے، کیونکہ دیکھیں وہ تو اپنی جگہ ہے، بڑھاپا بھی آنا ہے، جھریاں بھی پڑنی ہے، جسم کو لاغر بھی ہونا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک کافی وقت، اگر عام کامن مین جو ہے وہ 30-40 سال تک ہے تو آپ اس کو 50-55 تک لے جائیں گے اللہ کے حکم سے، اگر اللہ کو منظور ہوا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خوبصورتی کا گلو جو ہے آپ کے چہرے پہ، وہ رونق، وہ چمک بہت زیادہ عرصے رہے، تو آپ نے اس مٹی کو، وہ جو لیپ بنا لیں گے، میں نے آپ سے کیا عرض کیا، ملتانی مٹی، اس میں کلونجی کا 1 ٹیبل اسپون بادام کا تیل اور گائے کا دودھ حسب ضرورت کہ وہ آٹے کی طرح بن جائے۔ یہ کر کے آپ نے جب یہ پیسٹ بنا لیں تو اس کے اوپر سورہ یوسف
جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے طویل سورہ ہے، لیکن اگر آپ ایمیجیٹ اور بہترین رزلٹ چاہتے ہیں تو اچھا کوئی بھی میں وظیفہ بولا کروں نا، اس میں آبویس سمجھا کریں کہ اس میں آپ نے آٹومیٹیکلی اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو کم سے کم 1 یا 3 دفعہ شامل کر لینا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کے اس پہ پھونکیں اور چہرے پہ اس کو 1 گھنٹے تک لگا کے چھوڑ دیں، اور دھوپ میں نہ بیٹھیے گا، ٹھنڈک میں بیٹھیے گا، اس کے بعد چہرہ دھو لیں، اپنا فرق دیکھ لیجئے گا۔ اب سورہ یوسف چونکہ طویل ہے، کرنا ذرا سا لوگوں کو آج کل کے دور میں تھوڑی سی وہ جیٹ لائف کا دور ہے، یہ تو ہر چیز چاہتے ہیں ریپٹ اور فوراً فٹافٹ ہو جائے، یہ نہ کر سکیں تو پھر سورہ 3 پہ چلے جائیے گا۔ مختصر سورہ ہے قرآن پاک کی 30ویں پارے کی، والتین والزیتون والطور سینین، جس میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے، وہ 3 مرتبہ پڑھ کے اس پہ لگا لیں، وہ بھی وہی کام کرے گی۔ لیکن سورہ یوسف جو ہے وہ بڑا جسے کہہ لیں بہت زیادہ زود اثر ہوگی۔ ہر قرآن پاک کے جتنے الفاظ کو زیادہ پڑھا جائے گا، جتنا زیادہ پڑھا جائے گا، اس کا ثواب اور اس کا اثر بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ تو یہ پڑھ کے لگا لیجئے اور سائے میں بیٹھیے گا، دھوپ کو اوائڈ کیجئے گا، یہ کر لیجئے۔ اور خواتین آپ خود اپنے چہرے کو ملاحظہ کر لیجئے گا کہ اللہ کے حکم سے اس میں آپ کو کیا مثبت تبدیلیاں محسوس ہوں گی۔ میں نے کہا اگر چہرے پہ جھائیاں ہو، چہرے پہ نشانات ہو، چہرے پہ رونق کی کمی ہو گئی ہو، تو یہ چیزیں استعمال کیجئے گا۔ اور آج کل تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں تو ایمان سے میں تو بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ جب سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں سورہ رحمان کے ترجمے کو میں دیکھتا ہوں، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوئی ہے۔ یہ ایک میرا اوپینین ہے کہ اللہ نے جو اپنی نعمتیں بیان کی ہیں ساری اس ملک، اس خطہ پاک سرزمین میں اللہ نے نازل کی ہوئی ہیں، ہر پھل، ہر فروٹ، ہر طرح کا موسم، ہر طرح کی زمین۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے ہمیں اس خوبصورت ملک میں پیدا کیا۔ وہ چھوڑ دیں حکمرانوں نے اور لوگوں نے کیا کیا ہے، وہ تو انشاءاللہ اس کی قیمت بہت جلد پے کریں گے اللہ کے حکم سے۔ تو انار کا جو سیزن آیا ہوا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ ایک انار کھانے سے یہ روایت ہے کہ شیطان 40 دن تک دور رہتا ہے۔ اب یہ عقیدے کے اوپر ہوتا ہے، تو انار کا استعمال کریں، اور یہ جو میں نے آپ کو خوبصورتی کے لیے بتایا یہ آپ کیجئے اور رب کا کرم دیکھیے گا۔ اچھا اب ایک چیز روزی اور رزق کے لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو اس کا بڑا میں آسان فارمولہ دے رہا ہوں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ لوگوں کی قسمتوں کو شامل کر لیجئے۔ میرے استاد محترم کہتے تھے، اور میں نے پھر اس پہ ریسرچ کیا، ایسا کیوں کہا انہوں نے، جب آپ لوگوں کو وابستہ کر لیں گے تو اگر آپ کی قسمت میں کوئی خرابی ہے یا برائی آ رہی ہے تو ان میں سے کسی کی تو اچھی قسمت ہوگی، تو کیونکہ اللہ نے ان کا رزق آپ سے منسوب کر دیا ہے تو ان کے نصیب سے اللہ آپ کو دے گا۔ تو اپنے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو پھر بھی قسمہ پرسی کے شکار ہوتے ہیں، تو وہ